تو آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں تاریخ کی ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت کی طرف لے جاتے ہیں، حضرت نعمان بن مقرن المزنی۔ جی، اور یہ صرف ایک سوانح حیات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے ایک شخص ایمان، سفارتی ذہانت اور فوجی حکمت عملی کا ایک بہترین امتزاج بن گیا۔ بالکل، اور ان کی کہانی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے نا؟ یہ اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب ایک نیا نظریہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کو چیلنج کر رہا تھا، ساسانی سلطنت کو۔ جی، ساسانی سلطنت کو۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 اہم مراحل پر بات کریں گے۔ اچھا۔ ان کا قبول اسلام، پھر شاہ ایران کے دربار میں ان کی سفارتکاری، اور آخر میں نہاون کی وہ فیصلہ کن جنگ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لمحے سے جہاں یہ سب کچھ شروع ہوا۔ کہانی میدان جنگ سے نہیں بلکہ مدینہ کے قریب ایمان کے سفر سے شروع ہوتی ہے۔ جی، حضرت نعمان کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنے 10 بھائیوں اور قبیلے کے کوئی 400 سواروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کے عرب معاشرے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ مطلب ایک پورا خاندان بلکہ ایک قبیلے کا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ آ رہا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک خاندان سے اتنے لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کرنے آئے۔ صحیح، اور یہ ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی پیغام بھی تھا۔ اس سے دوسرے قبائل پر گہرا اثر پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام کی دعوت اب انفرادی سطح سے نکل کر اجتماعی سطح پر قبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر بے حد خوش ہوئے تھے۔ جی، اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ذرائع کے مطابق قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اچھا؟ جی، جس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے خلوص کی آسمانی توثیق تھی۔ واہ، تو یہ محض ایک رسمی قبول اسلام نہیں تھا بلکہ ایک گہرے یقین کا اظہار تھا۔ بالکل۔ تو یہاں سے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی گئی، ایک بااثر قبائلی رہنما، لیکن ان کی صلاحیتوں کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ جی، اور یہاں سے منظر بالکل بدل جاتا ہے، مدینہ سے سیدھا ایران کے شاہی دربار تک۔ اور یہ ایک بہت ہی ڈرامٹک تبدیلی تھی۔ جنگ قادسیہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان حالات بہت کشیدہ تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سفارتی وفد ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کی قیادت کے لیے حضرت نعمان بن مقرن کو چنا گیا۔ یہ انتخاب خود بہت دلچسپ ہے۔ جی، کیونکہ ان میں فصاحت و بلاغت تھی، خود اعتمادی تھی۔ وہ ایک سردار تھے اور جانتے تھے کہ بڑے درباروں میں بات کیسے کرنی ہے۔ تو جب یہ وفد مدائن پہنچا جو اس وقت ایران کا دارالحکومت تھا، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ ذرائع بتاتا ہیں کہ شاہ ایران اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس کا مقصد ہی مسلمانوں کو اپنی طاقت سے مروب کرنا تھا۔ اور اس نے پھر ان سے جو بات کی وہ تو بہت ہی تحقیرآمیز تھی۔ جی، اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، اور پھر اس نے عربوں کو دنیا کی بدترین اور کمزور ترین قوم قرار دیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ بھوکے، ننگے اور بدحال ہو، اگر قحط کی وجہ سے آئے ہو تو ہم تمہیں کچھ غلہ دے دیتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی چال تھی، وفد کی تذلیل کرنا، ان کے حوصلے پست کرنا۔ لیکن حضرت نعمان کا جواب وہ ان کی قیادت کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پہلے تسلیم کیا کہ ہاں، ہم ویسے ہی تھے جیسا تم نے کہا، ہم گمراہی میں تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا، پھر اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ 3 آپشنز دیے۔ جی، بڑی وضاحت سے اسلام کا پیغام پیش کیا اور پھر 3 آپشنز دیے: اسلام قبول کر لو، جزیہ دینا منظور کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں شاید ہمیں جزیہ کی تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ جزیہ اس دور میں ایک ٹیکس تھا جو غیر مسلم شہری اسلامی ریاست کو دیتے تھے۔ اس کے بدلے میں ریاست ان کے تحفظ، شہری حقوق اور مذہبی آزادی کی ذمہ دار ہوتی تھی۔ تو یہ جنگ سے بچنے کا ایک پرامن راستہ تھا۔ بالکل۔ تو جب شاہ ایران نے یہ سب سنا، اس کا رد عمل کیا تھا؟
ظاہر ہے وہ غصے میں آ گیا ہوگا۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا سفارتی آداب کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم سب کو قتل کروا دیتا۔ اور پھر اس نے وہ حرکت کی جو تاریخ میں یاد رکھی گئی۔ جی، اس نے حکم دیا کہ مٹی کی ایک ٹوکری لاؤ اور اس وفد کے سب سے معزز شخص کے سر پر رکھ کر انہیں دربار سے نکال دو۔ اس کا مقصد تھا کہ تمہاری ہمارے نزدیک مٹی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ یہی مقصد تھا، سراسر توہین۔ اس وقت مسلم وفد نے کیا کیا؟ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال تھی۔ یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں قیادت اور فوری فیصلہ سازی کا امتحان ہوتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وفد میں شامل ایک اور صحابی حضرت عاصم بن عمرو فوراً آگے بڑھے۔ اچھا۔ اور انہوں نے وہ ٹوکری اپنے سر پر اٹھا لی اور انہوں نے اسے توہین نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک نیک شگون قرار دیا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، ایک سفارتی توہین کو نفسیاتی فتح میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ حضرت عاصم نے کہا، بادشاہ نے خود اپنی سرزمین کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ واو! انہوں نے دشمن کی توہین کو اپنی فتح کی علامت بنا لیا۔ یہ صرف ایک ہوشیار جواب نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز تھا۔ تو یہ سفارتی مشن بظاہر ناکام ہو گیا، لیکن اس نے ایک نئی حقیقت کو جنم دیا۔ بالکل، اس واقعے کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی اور کچھ سال بعد نہاون کے مقام پر فیصلہ کن مارکے کا وقت آیا۔ اور اس جنگ کے لیے مسلم فوج کی قیادت حضرت نعمان بن مقرن کو ہی سونپی گئی۔ جی، حضرت عمر نے انہیں ہی منتخب کیا۔ لیکن نہاون پہنچ کر تو وہ ایک مشکل میں پھنس گئے۔ ایرانی فوج نے شہر کے باہر خندقیں کھود رکھی تھیں اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، وہ باہر نکل کر لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک فوجی تعطل، ایک سٹیل میٹ کسی کیفیت تھی۔ ایرانیوں کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو انتظار کروا کر تھکا دیا جائے۔ تو یہاں حضرت نعمان کی فوجی ذہانت کام آئی۔ جی، انہوں نے اپنے کمانڈروں سے مشورہ کیا اور ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ کیا تھا؟ اسے ہم منصوبہ بند پسپائی یا پلانڈ ریٹریٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کیا تھی اور یہ خطرناک کیوں تھی؟ منصوبہ یہ تھا کہ مسلم فوج لڑائی کا آغاز کرے اور پھر جان بوجھ کر پیچھے ہٹنے کا دکھاوا کرے۔ ساتھ میں یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلم فوج افراتفری میں واپس جا رہی ہے، تاکہ ایرانی فوج دھوکے میں آ کر اپنے قلعوں سے باہر نکل آئے۔ بالکل، اور یہ خطرناک اس لیے تھا کہ ایسی منصوبہ بند پسپائی میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی حقیقی بھگدڑ میں بدل سکتی ہے، پوری فوج تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تو کمانڈر اور فوجیوں کے درمیان بے مثال نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور وہی یہاں نظر آیا۔ منصوبہ بالکل ویسا ہی کامیاب ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ جب ایرانی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا اور افواہ سنی تو وہ غرور میں مبتلا ہو کر اپنے محفوظ ٹھکانوں سے باہر نکل آئے اور تعاقب میں بہت دور تک نکل گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ایرانی فوج کھلے میدان میں آ گئی اور اپنے قلعوں سے دور ہو گئی تو حضرت نعمان نے اپنی فوج کو رکنے اور پلٹ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حملے کے لیے خاص وقت اور اشارہ بھی مقرر کیا تھا، ہے نا؟ جی، جمعے کے دن ظہر کے بعد کا وقت۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ میں 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کروں گا۔ پہلے 2 نعروں پر تیار رہنا اور تیسرے نعرے کے ساتھ ایک ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ اور اس حکمت عملی نے کام کر دکھایا۔ ہاں، تیسرے نعرے پر مسلمانوں نے ایسا بھرپور اور منظم حملہ کیا کہ ایرانی فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی اسے مورخین فتح الفتوح کہتے ہیں، یعنی فتحوں کی فتح، کیونکہ اس کے بعد ایرانی سلطنت پھر کبھی منظم ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور اسی جنگ میں حضرت نعمان شہید ہوئے۔ ان کے آخری لمحات کے بارے میں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ جنگ کے دوران ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے جنگ کا جھنڈا اپنے بھائی کو تھما دیا تاکہ فوج کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اچھا۔ لڑائی کے اختتام پر جب ان کے بھائی انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے فتح کی خبر سنی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی انگوٹھی اور چادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری اور اپنی شہادت کی اطلاع دینے کے لیے دی۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں، حضرت نعمان بن مقرن کی زندگی، ایمان، سفارت کاری اور فوجی ذہانت سب کا ایک بہترین امتزاج تھی۔
بالکل، ایک قبائلی رہنما جو اپنے پورے قبیلے کو اسلام کی روشنی میں لایا۔ پھر ایک نڈر سفیر جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کے سامنے حق بات کہی۔ اور آخر میں ایک عظیم سپہ سالار جس نے ایک فیصلہ کن جنگ میں اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شخصیت سے آج بھی کیا سبق ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قیادت صرف طاقت یا تعداد کا نام نہیں، یہ گہرے یقین کا نام ہے۔ حکمت، نفسیاتی سمجھ بوجھ اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ صحیح۔ انہوں نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ انتہائی مشکل سفارتی حالات میں بھی اپنی قابلیت کو منوایا۔ ان کی کہانی اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کیسے ایک مضبوط نظریہ اور بہترین حکمت عملی بڑی سے بڑی مادی طاقتوں پر غالب آ سکتی ہے۔ اور یہاں سوچنے کے لیے ایک نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے حضرت نعمان اور ان کے ساتھیوں کو ان کے سادہ لباس کی وجہ سے، ان کی بظاہر کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھا تھا۔ جی، اس نے ان کی اندرونی طاقت کو، ان کے نظریے کی مضبوطی کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بالکل۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں بڑی بڑی طاقتوں نے ابھرتی ہوئی قوتوں کو کم سمجھنے کی غلطی کی اور اس کی بہت بھاری قیمت چکائی۔ صحیح کہا۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کیا ہم بظاہر کمزور نظر آنے والی قوتوں یا نظریات کی حقیقی طاقت کو سمجھنے میں ویسی ہی غلطی تو نہیں کر رہے؟